آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ 30 تاریخ کے دن صبح فجر کی نماز مفتی صاحب کی قیادت میں ان کی امامت میں ضرور ادا کریں. اس کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے بعد آپ سب سے پہلا بٹن جو ہے پتنگ کا دبائیں اور مجلس کو اقتدار پر لائیں. انشاءاللہ تعالی دور گزشتہ سے آج تک جتنا ڈیولپمنٹ یہ ایریا میں ہوا ہے آپ تمام کے سامنے وہ موجود ہے. یہاں پر نہ روڈیں صحیح تھی نہ نالیاں صحیح تھی. آج اللہ رب العزت کا کرم ہے, آپ راجندر نگر کی ہر گلی دیکھ لیجئے, ہر کوچہ دیکھ لیجئے, ہر جگہ ڈیولپمنٹ ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز صاحب سے, الحاج عزیز صاحب سے پہلے کام لیا, پھر الحاج نواز الدین صاحب سے کام لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لے کر اس بستی کو روشن کر دیا. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ سب سے پہلے آپ, جیسا میرے بھائی طاہر بھائی نے کہا ہے کہ آپ اپنے اندر پہلے اتحاد کو پیدا کریں. جب تک مسلمانوں میں اتحاد رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال رہے گی. اتحاد جہاں سے ختم وہاں سے رحمت کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ تمام سے گزارش ہے کہ دیکھو حدیث شریف میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ روئے زمین پر میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرنا اور زمین پر اس کی محبت کو عام کر دینا. اور جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں, تم بھی اس سے نفرت کرو اور روئے زمین پر اس کی نفرت کو پھیلا دو. آج سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ہمارے قائد, ہمارے صدر محترم الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سارے مسلمان دل کی گہرائیوں سے ہمارے پڑوسی ملک کا ایک شخص مدینہ المنورہ میں ملا. مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ میں حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتا ہوں. تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اویسی جو ہے آپ سے کتنی دور پر رہتے ہیں. میں نے کہا بالکل قریب رہتے ہیں, میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پاک سرزمین پر ہیں. اللہ گواہ اس بات کا, میں کسی کو چڑھانے کے لیے یا کوئی سیاسی سٹیج پر ٹھہرا ہوا ہوں تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ اس بات کا گواہ ہے. پڑوسی ملک کا شخص مدینہ المنورہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اے بھائی آپ یہاں پر سرکار کے پاس دعا کر دیں کہ ایک آپ کے جیسا قائد ہمارے ملک میں بھی پیدا ہو جائے تو ہمارے حالات ایسے نہیں رہیں گے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہمیں پہلے انسان کو جاننا چاہیے. لوگ بہت کہتے ہیں, بہت الزام لگاتے ہیں. حال ہی میں آپ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ایک بیان سنا جس میں وہ تھوڑے سے ایموشنل بھی ہو گئے. قریب تھا کہ ان کے آنکھ میں آنسو بھی آ گئے. لوگوں کے الزام لگانے کی حد نہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ان کی شخصیت سے واقف کراتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہندوستان کے ان لیڈروں میں سے ہیں جن کی نماز فجر تو نماز فجر, جن کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, یہ معمولی بات نہیں. اور جماعت کے جتنے وفادار یہاں پر فوجی بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے نمازی ہیں. کوئی مسجد کا صدر ہے, کوئی مسجد کی کمیٹی میں معاون ہے, اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میں سب کو بذات خود جانتا ہوں. اور کئیوں ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خاندان کے بیواؤں کے چولہے صرف اور صرف ان کی وجہ سے چلتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا کرم ہے. یہ تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نمازی, پرہیزگار, قوم کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنے والا قائد ہے. اللہ کے واسطے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمارے ذہن میں دور دور تک بھی اشکال نہ لائے فلاں سے ملے ہوئے ہیں فلاں سے. ان کو کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں. ہاں ان کی ملاقات اللہ اور اللہ کے رسول سے ضرور ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے مضبوطی کے ساتھ جب اس کا رشتہ اٹوٹ ہو جاتا ہے تو کسی کی ضرورت نہیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ تمام سے امید کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے یہاں اپنی فیملی میں اتحاد کو قائم رکھیں. اور کوئی ایسے اشکال نہیں,
یہ بھائی وہاں پر بھی جیسا طاہر بھائی نے بتایا، ایک بھائی وہ پارٹی میں، ایک بھائی یہ پارٹی میں. میرے بھائی مسلمان بھائیوں، میں ایک ادنا سا ایک فرد ہونے کے باوجود قوم اور ملت کا درد الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں دیا ہے. وہ تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، آج اللہ نے بہت بڑا مقام ان کو عطا کیا ہوا ہے. وہ کتنی تکالیف کے ساتھ اور ہر وقت اللہ کے سامنے آپ کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں. تو آپ تمام کی بھی ذمہ داری ہے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے 30 تاریخ کو ان کے جو چنندہ نمائندے ہیں سوامی انا، آپ پتنگ کے نشان کو دبا کر بھاری اکثریت کے ساتھ، طاہر بھائی نے کہا 80-85%، میں کہتا ہوں 100% ووٹنگ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.